جناب آج ہم ذکر کریں گے مولا کائنات، امیر المؤمنین، امام المتقین، ساقی کوثر، فاتح خیبر، شاہ مرداں، شیر یزداں، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، باب العلم، ابو الحسن، ابو تراب، وارث علم نبوت، شہنشاہ ولایت، ولی اللہ، اسد اللہ، ید اللہ، سید الاولیاء، زمین و آسمان کے عالم، روحانیت کا منبع، عدل کی پہچان، شجاعت کا نشان، ایمان والوں کا ایمان، صحیفہ برحق، امام العدل، ابو فقرا، سلطان الاولیاء، امام الشہداء، امام الشریعہ، زین الفقراء، مصباح الہدا، شہر علم، ابو الائمہ، ابو الیتامہ، صابر، امام الصبر، ابو الساجدین، سید المظلومین، ساقی تسنیم، سید الزاہدین، امام المخلصین، شاہ ولایت، سراج الاولیاء، ابو العرفان، نور المجاہدین، صاحب القرآن، کرم اللہ وجہو، امام الاولیاء، ابو المہاجرین، زاہد، فصیح العرب، عین الیقین، مظہر العجائب، شجاع العرب، امام العابدین، شہنشاہ ولایت، برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زین المحراب، معلم الاخلاق، ابو تراب، مرتضی، مشکل کشا، شبیہ ہارون، امام العارفین، ابو الانصار، سخی، سید الاولیاء، قطب الہدایہ، شیر یزداں، وارث ذوالفقار، شیر خدا، حیدر کرار، ابو الحسین، حیدر، امام الابرار، امام الفقراء، حامی شریعت، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر کریں گے امام علی کا، ان کے القابات، ان کے خطاب اتنے بے شمار کہ اگر ہم ان کا ذکر کرنے چلیں، اگر ان کے فضائل کا ذکر کریں تو شاید ہمارے تمام پروگرامز بھی کم پڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ سب جانتے ہیں 21 رمضان المبارک وہ دن جب امام علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا گیا، 19 کو ضرب لگی اور آج کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ آج کی ہماری محفل امام علی کے نام سے ہی منور ہوگی، انہی کے کلام سے، انہی کی باتوں سے، انہی کے نام سے ہماری زبان معطر ہوگی اور پاک و پاکیزہ ہوگی۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں کہ اے علی، میری امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، یعنی کہ جو تجھے شہید کرے گا، جو کہ ابن ملجم ہے۔ اور ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں امام علی وہ شخصیت جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ امام علی وہ شخصیت جو پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے اور جن کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ امام علی وہ شخصیت ناظرین گرامی جن کے لیے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیبر کے موقع پر کہ آج میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے میں راضی، جس سے اللہ راضی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ امام علی ناظرین گرامی وہ شخص کہ جب خندق کے موقع پر عمر ابن عبدوت نے للکارا اور کہا کہ ہے کوئی جو میری تلوار کے سائے میں آنا چاہتا ہے اور قتل ہونا چاہتا ہے، تو امام علی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تجھے جہنم واصل میں کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کل اسلام
کل کفر کے مقابلے پر نکلا ہے. جب امام علی چلے اس کو مارنے کے لیے تو رسول خدا نے فرمایا کل اسلام کل کفار کے مقابلے میں آج کھڑا ہے، اور ایک ہی وار میں اس لعین کو جہنم میں واصل کیا. ناظرین گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ میرے والد گرامی علی کا چہرہ تکتے تھے، علی کا چہرہ دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے. تو میں نے دریافت کیا کہ آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں اور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عین عبادت ہے. یہ وہی شخصیت ناظرین گرامی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر تطہیر میں شامل ہوئے، اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی، یہ وہی شخصیت جنہوں نے رکوع میں زکوٰۃ دی. اولو الامر کہا گیا قرآن پاک میں ان کو. یہ وہی شخصیت جو ہم نے آج تلاوت فرمائی سورہ دہر میں، یہ ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح یہ کون لوگ ہیں جن کو آخرت میں کیا کیا ملنے والا ہے، جو مولا کائنات ہیں، کس طرح بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کو اپنا سب کچھ دے دیا کرتے تھے. بے مثال بہادری اور جرت کے مالک تھے، علم و حکمت کا عظیم سرچشمہ. ہر قول میں دانائی جھلکتی ہے، عدل و انصاف کے پیکر، شب بیدار، نماز و دعا میں ہمیشہ رب سے بخشش مانگی، رب سے مانگنے والا، عاجزی اور انکساری کا نمونہ، کبھی تکبر نہ کیا، صبر کا پہاڑ بنے رہے، دنیاوی خواہشات سے دور رہے، سادہ زندگی گزاری. عربی زبان کے سب سے بلیغ اور فصیح خطیب، ہمیشہ ہمیشہ حق بات. چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. ناظرین گرامی، یہ وہی شخصیت جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آنکھیں کھولی، یہ وہی شخصیت جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک لواب دہن سے گھٹی دی. یہی وہ تربیت تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آگے بڑھی، اور پھر جو کہتے انبیاء نے ان کو پروان چڑھایا اور ناظرین گرامی تربیت دی. ایک ایسی شخصیت امام علی کی جن کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی. ناظرین گرامی، جب شہادت کا وقت آیا تو امام علی جانتے تھے کہ ان کی شہادت کا وقت قریب ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ان کو بتا چکے تھے. آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور یہ کفار بھی جانتے تھے، یہ مشرک بھی جانتے تھے، اور آپ کے دشمن بھی سمجھتے تھے کہ اس شخص پہ صرف تب وار کیا جا سکتا ہے جب یہ رب سے رابطے میں ہو. امام علی رب سے رابطے میں تھے، سجدے میں تھے، جب زہر آلود تلوار آپ کے سر پر ماری گئی. وہ تلوار جو کئی مہینوں سے زہر میں بجھی ہوئی تھی، وہ جب آپ کو پڑی تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ناظرین گرامی، یہ ذکر خیر ہمارا جاری رہے گا امام علی کا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ غالباً ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ 3 چیزیں جو امام علی میں تھی ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا، اور دنیا میں سرخ قیمتی اونٹوں سے یہ چیزیں مجھے زیادہ محبوب ہوتی. پہلی چیز تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی جو شہزادی ہیں جنت کی، جو مالکہ ہے جنت کی، ان کا عقد، ان کا نکاح کیا امام علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ. دوسری چیز یہ کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے جو تھے جو گھر میں کھلتے تھے وہ راستے بند کر دی گئے ماں سوائے امام علی کے گھر کا دروازہ. اور تیسرا خیبر کا وہ جھنڈا جو آپ کو دیا گیا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص یعنی علی مجھ سے محبت کرتا ہے
اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ امام علی کے بارے میں رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تمہیں مجھ سے یوں نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اتنے واقعات امام علی کے بارے میں، ایسی ایسی باتیں موجود ہیں ناظرین گرامی، ایسے فضائل۔ امام علی جب جنگ کیا کرتے تھے ناظرین، یہ سوچنے والی، غور کرنے والی بات ہے، جب آپ جنگ میں بڑھتے تھے اور بہت سے فتنے آپ کے سامنے آئے اور اپنے وقت میں بھی جب آپ نے جنگ کی تو آپ یہ دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ میں اس شخص کو نہیں مار سکتا جس کی نسل میں اللہ کے نام لیوا ہوں گے۔ سوچ کے، چن کے، جو دشمن اللہ، دشمن رسول، دشمن اہل بیت، دشمن دین جو تھے، ان کو تو مارا، ان کو جہنم واصل کیا، لیکن ان پر کبھی وار نہیں کیا جن کی نسلوں میں بھی ایمان والوں نے آنا تھا۔ آج ہمارا پورا پروگرام ان کے فضائل سے معطر و منور کریں گے۔ ناظرین گرامی، ایسا ذکر خیر کہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کہ ہم ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے اور امام علی کا ذکر جاری و ساری رہنا چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ امام علی کا آخری جو خطبہ ہے اس کا ایک حصہ ضرور پڑھیے گا، تمام خطبے پڑھے، لیکن ایک حصے میں، اس خطبے میں امام علی نے خاص طور پہ ایک نصیحت کی جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے عالم میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ضائع مت کرنا۔ ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو، ان دونوں چراغوں کو روشن رکھو جب تک تم پراگندہ نہ ہو جاؤ۔ تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی، تم میں سے ہر ایک پر اس کی وسعت کے مطابق بوجھ رکھا گیا ہے اور نہ جاننے والوں کا بوجھ ہلکا کر دیا گیا ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور دین اسلام سیدھا اور تمہارا پیشوا ہر امر سے واقف ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خطبہ پڑھیے ناظرین گرامی، مجھے آپ کو سیکھنا ہے امام علی سے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیوں گزاری، کس کام کے لیے گزاری۔ تو جناب ان کا ذکر خیر رہے گا۔ میں دعوت دینا